بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے سامنے آپ کا بھائی آصف الرحمن آج ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، میرے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ تو محترم سامعین کرام، غذا کا تعلق اعمال کے ساتھ انتہائی گہرا ہے۔ جتنی غذا حلال اور طیب ہوگی اتنا ہی اعمال کرنے میں آسانی ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، امام شافعی رحمہ اللہ مصر میں موجود تھے۔ انہوں نے خط لکھا اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے ہم آپ کی زیارت سے محروم ہیں، آ کے ہمیں اپنی زیارت تو کروا جائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں وقت اور تاریخ لکھ بھیجی کہ استاذ محترم، میں اس تاریخ کو آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ جو دن امام احمد بن حنبل کی آمد کا دن تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا کہ ہیں تو وہ میرے شاگرد، لیکن وہ بڑے مشہور زمانہ عالم ہیں اور بڑے اماموں میں سے ہیں، لہٰذا ہم ان کا استقبال بڑے شاندار انداز میں کریں گے۔ تو محترم سامعین کرام، جب وقت آمد قریب آیا تو امام شافعی رحمہ اللہ اپنے ساتھ اپنے شاگردوں کو لے کر شہر سے باہر نکل آئے۔ اس وقت کے جب بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے وزراء کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا استقبال کرنے کے لیے مصر سے باہر آ گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو امام شافعی نے بڑے ہی استقبال کے ساتھ اور بڑے ہی احترام اور ادب کے ساتھ وہ اپنے گھر میں لے گئے۔ جب امام احمد بن حنبل وہاں پہنچے تو کھانے کا اہتمام ہوا، اور اس دور میں یہ مشہور تھا کہ جو بڑے اولیاء اللہ ہوتے تھے، بڑے نیک عالم ہوتے تھے، وہ غذا بڑی کم کھاتے تھے۔ لیکن جب کھانا لگا تو یہاں تو بات ہی الٹی تھی۔ امام احمد بن حنبل کھائے جا رہے ہیں، سارے لوگ اٹھ گئے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کھانا کھایا۔ تو چہمہ گویاں شروع ہو گئیں لوگوں میں کہ امام شافعی کہتے تھے یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا یہ تو بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اللہ والوں کا یہ طریقہ کار تو نہیں ہوتا۔ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر جب رات ہوئی تو رات کے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں جو ہیں، انہوں نے وہ کمرہ جس میں امام صاحب کو ٹھہرایا گیا تھا اس میں مصلی بھی رکھا، وضو کے لیے لوٹا بھی رکھا، مسواک بھی رکھی کہ حضرت تہجد ادا کریں گے، کیونکہ اس دور کے لوگ علماء کرام، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا زمانہ تھا، قریبی زمانہ تھا، اور تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ تھا۔ اس وقت خواص کیا، عام لوگ بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور علماء تو ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اسی غرض سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے ایک لوٹا، مصلی اور مسواک رکھ دی کہ حضرت رات کو تہجد کے لیے اٹھیں گے، لہٰذا انہیں کوئی مشکل نہ ہو۔ خیر، جب صبح ہوئی امام صاحب نماز کے لیے چلے گئے تو جب گھر والوں نے دیکھا تو لوٹا بھی اسی طرح پڑا ہے، پانی بھی اسی طرح پڑا ہے، مسواک بھی غیر استعمال شدہ پڑی ہے، مصلی بھی جیسے لپیٹ کے رکھا تھا ویسے پڑا ہے۔ تو اس گھر میں اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ چہمہ گوئیاں ہونے لگی، باتیں ہونے لگیں کہ اچھا اللہ کا ولی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تو فرماتے تھے یہ تو بڑا اللہ کا ولی ہے، انہوں نے تو فرمایا تھا بڑا اللہ کا ولی ہے،
لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی اور نماز کے لیے چلے گئے ہیں۔ تو جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کے ساتھ واپس آئے تو گھر کی بچیوں نے بتایا کہ ابا جان آپ تو کہتے تھے یہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن ہمیں تو محسوس ہوتا ہے انہوں نے رات کو تہجد بھی نہیں پڑھی۔ اور اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ شاید رات کو کھانا جو ہے اچھی طرح خوب پیٹ بھر کے کھایا تھا، اس لیے تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکے ہوں گے۔ تو یہ باتیں جب ہوئیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے چونکہ امام احمد ابن حنبل شاگرد تھے، اسی لیے وہ ان کو تنہائی میں لے گئے اور کہنے لگے کہ حضرت کیا ہوا، آپ تو ایسے نہیں تھے، آپ تو راتوں کو عبادت کرنے والے تھے، آپ تو تہجد کے پابند تھے، تو آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی کیسی آ گئی کہ پانی کو دیکھ کر اور مصلی کو دیکھ کر تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے تہجد پڑھی ہی نہیں، اور رات آپ نے خوب کھانا کھایا، آپ کے کھانے کو دیکھ کے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ صبح تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکے۔ تو یہ باتیں جب انہوں نے کہیں تو امام احمد ابن حنبل کہنے لگے کہ حضور میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری درست نہیں ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ میں جب آپ کے گھر میں آیا اور میں نے آپ کے کھانے کو دیکھا اور کمرے کے اس نور کو دیکھا تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ بڑا حلال اور طیب کھانا ہے، اسی لیے میں نے وہ کھانا میں جتنا کھا سکتا تھا میں نے کھایا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ حلال کھانا سریع الہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، بدہضمی بھی نہیں ہوتی اور عبادت میں بھی مدد دیتا ہے۔ تو حضور وجہ یہ تھی کہ میں نے کھانا اچھے طریقے سے کھایا۔ پھر جس کمرے میں آپ نے میری رہائش رکھی تھی میں وہاں گیا اور اس کھانے کا اتنا اثر تھا کہ میں جب لیٹا تو مجھے نیند نہیں آئی اور میری سستی اور کاہلی جاتی رہی، تو میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا اور قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، اور قرآن و حدیث سے میں نے 100 ایسے مسائل نکالے جو پہلے کبھی میرے علم میں اور میرے خیال تک میں نہیں آئے تھے۔ تو یہ آپ کے اس حلال اور طیب کھانے کی برکت تھی کہ میں نے ایسے 100 مسائل مستنبط کیے جو میں نے کبھی میرے شعور میں بھی نہیں آئے تھے۔ تو قرآن کریم سے یہ مسائل میں نے نکالے، یہ ساری آپ کے کھانے ہی کی برکت تھی۔ اسی لیے میں رات بھر اللہ کی عبادت میں رہا، مسائل قرآن و حدیث میں غور و فکر میں رہا، اور میں نے تہجد بھی عشاء کے وضو سے پڑھ لی، لہٰذا آپ کے اس پانی کی اور مسواک کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو یہ بات جب کی تو امام شافعی رحمہ اللہ بڑے خوش ہوئے اور جا کے گھر والوں کو بتایا کہ وجہ یہ ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال غذا جو ہے وہ نیک اعمال میں انسان کو تقویت دیتا ہے۔ اسی لیے جب ہمارا رزق حلال ہوگا، ہم حلال کھائیں گے، حلال پہنیں گے، حلال پئیں گے، تو پھر کیا ہے، ہم عبادت بھی اللہ کی کر سکیں گے، اللہ کے سامنے ہمارا جھکنا بھی آسان ہوگا، ہمارے اعمال میں بھی برکت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں حلال کھانا چاہیے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں حلال کھانا چاہیے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔